زندگی کے اندر دو باتوں کو بطور اہمیت کے بیان کیا جاتا ہے، یقیناً آپ حضرات نے بھی وہ سنی ہوگی اور سنائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات کہ حضرت حسین سے حضور کی محبت کتنا تھی، اور دوسری بات واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے۔ حضور کی حضرت حسین سے محبت کتنا تھی، اس بات کو ہم جتنے بھی واقعات ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا میرے علم میں یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آقا کا سجدہ طویل ہو گیا، صحابہ کرام حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نماز میں سے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ معمول کے خلاف حضور نے جو اتنی لمبا سجدہ کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کی روح پرواز کر گئی ہو۔ لیکن وہ دیکھتے کیا ہے کہ آقا سجدے میں ہے اور حسین حضور کی کمر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان سجدے میں ہو اور بچہ آ کے بیٹھ جائے تو اسے ہاتھ سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں کالی کملی والے سجدے کے اندر ہیں، آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا لیکن بچے کو نہیں ہٹایا کہ میرے حسین کی خوشی اسی میں ہے، تو بیٹھا رہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں ہٹے۔ حضور نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ ایک تو یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں، یہ برحق ہے، اور یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کے دونوں نواسے سیدنا حسن اور حسین آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے تو ہمیں حیرانگی ہوتی تھی کہ ہم نے والدین کو یہ تو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، کبھی ان کے سر پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کی گالوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی والد کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو سونپتا ہو، جبکہ کالی کملی والے حضرت حسنین کریمین کو اپنے قریب کر کے ان کو سونپا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم عجیب بات دیکھتے ہیں کہ آپ حسین اور حسن کو سونپتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کے جو پھول ہیں مجھے ان سے خوشبو آتی ہے، اس لیے میں نے سونا کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، حضور کے نواسوں میں سے ایک مسجد کے اندر آنے لگا، بچپنا تھا، جسم کے اندر وہ طاقت نہیں، لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد کے اندر آیا ہے۔ اب کالی کملی والے اس کے آنے کے انداز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے آ رہا ہے، لیکن بچہ ہے، مسجد میں گر گیا ہے۔ ارے حضور سردار ہے، اس کائنات کے سردار ہیں، اس مسجد میں
سوچا ہے کہ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ میرے حضور کی سنت ہے جو اس نے اپنے نواسوں کی محبت میں خطبے کو بیچ میں روکا تھا، آج بھی امام اسے ادا کرتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور بڑی کمال کی بات ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں غیروں نے بڑی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ غیر بھی وہ جو حسین کے اپنے ہیں، جو حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع میں ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ بھی اونٹنی پہ سوار ہے۔ دور دراز کا سفر تھا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام پیاس کے عالم کے اندر ہیں۔ حضور کے کانوں میں آواز آئی کہ فاطمہ کی اونٹنی کے کجاوے سے بچے رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو آہستہ کیا، اور آہستہ کر کے اپنی اونٹنی حضرت فاطمہ کی اونٹنی کے قریب لے گئے، اور چلتے چلتے آواز دی، فاطمہ کیوں رو رہے ہیں بچے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابا جان بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے اٹھا کے دے دو۔ حضرت فاطمہ نے حسن اٹھا کے دیا، کالی کملی والے نے اپنے پاس لیا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا، میرے نبی کے صحابہ نے بھی نظارہ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا ہے، اور گود میں لینے کے بعد اپنی زبان مبارک اپنے منہ سے نکالی ہے، اور اس بچے کے منہ کے اندر دے دی ہے۔ بچے نے چوسنا شروع کر دیا ہے، چوستا رہا یہاں تک کہ سیر ہو گیا۔ حضرت حسن خاموش بھی ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی نے وہ فاطمہ کو تھما دیا، حسین لے لیا ہے، پھر حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک داخل کی ہے، پھر اسے اپنی زبان مبارک چسوائی ہے، یہاں تک کہ حسین بھی سیراب ہو گئے ہیں، پھر واپس کر دیا ہے۔ تو یہ چیز بھی صحابہ نے بھی دیکھی ہے، اور پورے آسمان نے بھی دیکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کے رونے کو برداشت نہیں کیا ہے، اپنی زبان چسوائی ہے، اور پھر میرے یہ مالک کی شان ہے کہ کالی کملی والے کی زبان سے حضور کے لعاب جس بچے کے پیٹ کے اندر گئے ہیں، اس بچے کو حسن و حسین کہتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو واقعات ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب حضرت حسین کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ 6 سال سے پہلے کے واقعات ہیں، کیونکہ جس وقت حضور علیہ السلام کا انتقال ملال ہوا ہے، اس وقت حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی۔ اچھا، یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر جب حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، تب آپ کی عمر مبارک کے بارے میں آپ 58 سال تھی، وہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ادھر سے 6 سال سے پہلے کے واقعات بیان کیے جاتے، ادھر سے 58 سال کی عمر کے واقعات بیان کیے جاتے، تو 6 اور 2 لے لو، یا کل 6 سال کی عمر لے لو جن کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ بیچ میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 52 سالہ زندگی ہے، وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ اسے کیوں کوئی نہیں بیان کرتا؟ کیا اس 52 سالہ زندگی کے اندر حضرت حسین روپوش رہے؟ کیا اس 52 سالہ زندگی کے اندر حضرت حسین نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے بیان نہیں کیے جاتے کہ اگر یہ 52 سالہ زندگی بیان ہوگی تو پھر سامنے آئے گا کہ حضرت حسین سے ابو بکر کتنا پیار کرتے تھے، پھر سامنے آئے گا کہ حضرت حسین سے عمر کتنا پیار کرتے تھے، پھر سامنے آئے گا کہ حضرت حسین سے حضرت عثمان کتنا محبت کرتے تھے، پھر سامنے آئے گا کہ حضرت حسین سے معاویہ کتنا محبت کرتے تھے، پھر سامنے آئے گا کہ حضرت حسین اور اللہ کے نبی کا صحابہ کا آپس میں پیار کتنا تھا،
سارا رونا ہی ختم ہو جانا ہے، اس لیے یہ زندگی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ حسین کے نام پہ تو انہوں نے اپنا پیٹ پالنا ہے نا، یہ بیان کریں گے تو پھر تو وہ سارا اختلاف ہی ختم۔ تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس 52 سالہ زندگی میں حضرت حسین نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت حسین 6 سال کے تھے، ذرا ذہن میں رکھنا ہے باتوں کو، 6 سال کے حضرت حسین۔ حضور کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت صدیق اکبر کا پہلا دن ہے خلافت کا، اور منبر پہ آ کے بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے، سامنے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت ابوبکر خاموش ہیں، صحابہ انتظار میں کہ خطبہ کیوں نہیں دیتے، بولتے کیوں نہیں ہیں، لیکن حضرت ابوبکر مسجد میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گویا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا ابا بکر کسے دیکھ رہے ہیں، کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ حسن حسین کہاں ہے؟ پہلا دن ہے خلافت کا، پہلے دن مسند پہ بیٹھے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہیں، حسن حسین کہاں ہے؟ حسن حسین کو بلایا گیا، حضرت صدیق اکبر نے حضرت حسن کو دائیں جانب بٹھایا، حضرت حسین کو بائیں جانب بٹھایا، منبر کے اوپر پھر خطبہ ارشاد دیا، اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ اے مومنین ذرا سن لیجیے میری بات، آج میں حضور کے بعد اس منبر پہ بیٹھا ہوں، میں حضور کی تعلیمات تم تک پہنچاؤں گا، گویا کہ وہ حضور کی آواز ہے جو تمہیں سناؤں گا، اور اگر کسی نے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا ہو تو حسن حسین کو دیکھ لیا کرے، یہ نبی کے نواسے حضور کی طرح ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک دن مدینہ کے اندر بارش ہو گئی، اتنا بارش ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھر ٹپکنے لگے، ماربل کی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی، کھجور کی چھتیں ہوتی تھی، کھجور کی چھڑیاں ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں بارش گری ہے، یہ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ۔ گھر کچا ہے، چھوٹا سا مکان ہے، دیواریں کچی ہیں، دروازے کچے ہیں، چھت پانی سے ٹپک رہی ہے، لیکن اس کچے مکان کے اندر جو رہنے والی ہے وہ جنت کی ملکہ ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی باندی کو بلایا، جلدی آؤ ذرا دیکھو حسن حسین کہاں ہے، گھر میں نہیں ہے بچے، بارش آ گئی ہے۔ تو باندی دوڑتی دوڑتی گئی، گلیوں کا چکر لگایا ہے، حضرت حسن حسین نہیں ملے، واپس آتی ہے، کہتی ہے اما فاطمہ مجھے حسن بھی نہیں ملا، حسین بھی نہیں ملا۔ حضرت فاطمہ پوچھنے لگی کہاں دیکھا ہے؟ کہا اس گلی میں بھی دیکھا ہے، اس گلی میں بھی دیکھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملے۔ ارے سن لیجیے حضرت فاطمہ کی بات۔ فاطمہ کہنے لگی ارے کہاں گلیوں میں پھر رہی ہو، یہ حسن حسین ہے، گلیوں میں نہیں پھرا کرتے۔ یاد رکھو اگر حسن میرے گھر میں نہ ملے، حسین میرے گھر میں نہ ملے، اور تمہیں کبھی ڈھونڈنے کے لیے بھیجوں تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا ابو بکر کے گھر جانا، وہ ان کے گھر میں ہوں گے۔ تو یہ حضرت ابو بکر اور حسن حسین کا پیار نہیں تو اور کیا ہے، ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا خلافت کا زمانہ جو ہے نا وہ تقریباً 2 سال سے کچھ اوپر رہا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو گویا کہ حضرت حسن کی حسین کی عمر جو ہے نا وہ 8 سال تھی، 8 سال اور کچھ مہینے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم آ گئے، مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم نے تقریباً 10 سال حکومت کی ہے، 10 سال۔ جب 10 سال حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے حضرت حسین کی عمر میں شامل کیے جائیں تو گویا کہ جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت حسین 18 سال کے تھے۔ ان 10 سال کے اندر صحابہ اور حسین کا کیا تعلق رہا ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کیجیے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے ابن عمر آئے، دروازے پہ دستک دی ہے، ابا جان اندر آ
اندر مصروف ہے. اب بیٹا ہے دروازے پہ بیٹھ گیا. اسی دوران حضرت حسین آ گئے. حضرت حسین سے حضرت ابن عمر نے پوچھا حسین کس لیے آنا ہوا؟ وہ فرمانے لگے عمر سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے تو اجازت نہیں ملی اندر جانے کی، لیکن آپ چلے جائیں. حضرت حسین نے فرمایا کہ اگر تم بیٹے کو اجازت نہیں ملی ہے تو پھر حضرت عمر مصروف ہوں گے، میں بھی یہیں بیٹھ جاتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حسین بھی وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں. جس وقت حضرت عمر میٹنگ سے فارغ ہوئے، عبداللہ بن عمر بھی گئے ہیں، حسین بھی اندر داخل ہوئے ہیں. آؤ پھر ذرا بتاؤ، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جسے عمر کہتے ہیں، روم کے بیٹھنے والے وہاں پہ اور فارس میں بیٹھنے والے حکمران بھی عمر کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. آج 18 سال کا بچہ جب دروازے سے اندر داخل ہوا ہے، عمر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے استقبال کیا. فرمایا حسین کب آئے ہو؟ فرمایا اے امیر المومنین میں تو کافی دیر سے آیا ہوا ہوں. باہر ابن عمر نے کہا ہے ابا جان مصروف ہے تو میں انتظار میں بیٹھ گیا. حضرت عمر نے فرمایا حسین یاد رکھ تجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دن کو آئے یا رات کو آئے، میں چاہے جس کے ساتھ بھی میٹنگ کے اندر مصروف ہو، نہ تجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت ہے نہ تجھے اجازت مانگنے کی ضرورت ہے. سیدھا چلے آیا کر، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو علی کا بیٹا ہے. اس کی ماں فاطمہ نہیں ہے، تیری ماں فاطمہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کا نانا محمد نہیں ہے، تیرا نانا محمد رسول اللہ ہے. اور اس موقع پہ حضرت عمر نے ایک جملہ فرمایا حسین مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب بکریاں اونٹ چراتا تھا اور اونٹ جو خارشی ہوتے تھے انہیں تیل لگانا نہیں آتا تھا. میرا ابا مجھے مارتا تھا کہ عمر زندگی میں کیا کرے گا، تجھے تو اونٹوں کو تیل لگانا نہیں آتا. آج میں خلافت میں بیٹھا ہوں تو تیرے نانے کے صدقے کی وجہ سے تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تیرا جب دل چاہے اندر آ جایا کرو. یہ پیار ہے یا دشمنی ہے؟ اس محبت کو چھپایا جاتا ہے، اس محبت کو چھپایا جاتا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزر گیا. ان کے بعد آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے 12 سال. جب حضرت عمر گئے تو حضرت حسین کی عمر کتنا تھی؟ 18 سال. اب 18 میں 12 داخل کرے تو کل عمر کتنا بن گئی؟ 30 سال. گویا کہ جب حضرت عثمان اس دنیا سے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی عمر 30 سال تھی. اب 30 سال کا نوجوان ہو اور اس کے جسم کے اندر لعاب رسول اللہ کا ہو، خون علی المرتضیٰ کا ہو، تو کیا وہ گھر میں بیٹھا رہا؟ یاد رکھیں اس کے اندر سپہ سالار کی صلاحیت کیسی ہوگی، اس نے غزوات میں کتنی شرکت کی ہوگی، وہ مجاہدانہ صلاحیتوں کا کتنا مالک ہوگا، وہ محدث کتنا ہوگا، وہ عابد کتنا ہوگا، وہ زاہد کتنا ہوگا، اس کے صحابہ سے تعلقات کتنا ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فارس کی جنگ ہے، اس کے شاہ سپہ سالار بنا کے حضرت عثمان نے حضرت حسین کو بھیجا ہے، حضرت حسین کو. اور پھر حضرت عثمان نے اعلان جاری فرمایا کہ عام سپہ سالار کو جتنا تنخواہ ملتی ہے اس سے ڈبل تنخواہ حسین کو دی جائے گی، حسین کو ڈبل تنخواہ دی جائے گی. کسی نے سوال کر دیا ہے عثمان یہ کیا بات ہو گئی، ہمارے زمانے کا تو بیت المال نہیں تھا نا کہ غریب سے بجلی کے بل وصول کرتے رہو اور امیروں کی بجلی فری ہے. وہاں ہر کوئی سوال کر سکتا تھا کہ تم پیسہ کیسے خرچ کر رہے ہو. حضرت عثمان سے سوال کرنے والے نے سوال کر لیا عثمان تم نے حسین کی تنخواہ ڈبل کس لیے کی ہے؟ یہ پیسہ بیت المال کا ہے، یہ پیسہ عوام کا ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے. تجھے کس نے حق دیا کہ تو نے عثمان کی تنخواہ حضرت حسین کی تنخواہ ڈبل کر لی؟ پھر سن لیجئے کہ حضرت حسین حضرت عثمان کا پیار کتنا تھا. حضرت عثمان فرمانے لگے کہ بیت المال سے حسین کو تنخواہ اتنا ہی ملتی ہے جتنا عام سپہ سالار کو ملتی ہے، باقی جو میں نے ڈبل کی ہے نا یہ میں نے اپنے جیب کے پیسوں سے دی ہے اور یہ میں نے اعلان کیا ہے. اور کسی نے حضرت حسین سے سوال کیا تھا حسین دونوں ہاتھوں سے خرچ
کرتے ہو؟ اتنا اخراجات، اتنا ہاتھ وسیع، اتنا کھلا، یہ کیسے ہے؟ مال کہاں سے آتا ہے؟ آمدنی کے ذرائع کیا ہے؟ کہاں سے لاتے ہو اور لٹا دیتے ہو؟ فقیر آتے ہیں جھولیاں بھر کے جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، جو بھی سائل آتا ہے کبھی خالی نہیں لوٹ کے جاتا۔ عثمان تمہاری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ کہاں سے لاتے ہو؟ حضرت عثمان فرمانے لگے میرے آمدنی کے دو ذرائع ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، دو ذرائع ہیں۔ فرمایا ایک ذریعہ ہے جہاں سے مجھے پوچھ کے اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک ذریعہ ہے جہاں سے مجھے بن پوچھے لینا پڑتا ہے، اور میں جتنا چاہوں جب چاہوں جس کے لیے جس کام کے لیے چاہوں لے سکتا ہوں۔ اس نے بتایا وہ کیسے؟ فرمایا ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، انہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے عثمان مجھ سے، حسین مجھ سے پوچھ کے میرے خزانے میں سے جتنا چاہو لے سکتے ہو۔ فرمایا ایک ذریعہ یہ ہے جہاں سے پوچھ کے لے سکتا ہو، اور مجھے عثمان نے کہہ رکھا ہے حسین جب دل کرے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو، تھوڑے چاہیے یا زیادہ چاہیے، میرے بیت المال کی اور میرے ذاتی خزانے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، جب چاہے جتنا چاہے اٹھا سکتے ہو، جیسے چاہے خرچ کرو۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا؟ اس بات کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ تو پیار کی باتیں ہیں جو صحابہ اور حسین میں تھی۔ اگر ان باتوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آپس میں کتنا شیر و شکر تھے، کتنا الفتیں تھی، کتنا پیار تھا، کتنا پیار۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ چلے حضرت حسین کا تذکرہ آیا تو 3-4 منٹ کوئی بات نہیں ہے، ایک واقعہ سنا کے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کے بیٹے ہیں، باہر کھیل رہے ہیں حسین کے ساتھ، حسین کے ساتھ بچے جیسے بچوں کو تانا دیتے ہیں۔ حسین نے تانا مار دیا کہ ابن عمر، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کیسے اتراتے ہو؟ تمہارا باپ تو ہمارا غلام ہے، عمر ہمارا غلام ہے، یہ عقل کس بات کی ہے؟ کیسے اترا رہے ہو؟ عبداللہ کو غصہ آ گیا۔ حسین مجھے کہتا ہے کہ تیرا باپ جو بادشاہ ہے، عمر جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ وہ ہمارا غلام ہے، وہ چلے باپ کو جا کے کہنے لگے حسین نے یہ بات کی ہے۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، حدیث کی کتابیں میں آتا ہے اٹھاؤ کتابوں کو۔ حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا عبداللہ حسین کہاں ہے؟ فرمایا گلی کے اندر ہے جہاں ہم کھیل رہے تھے۔ فرمایا جلدی جاؤ اور حسین سے لکھوا کے آؤ کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ اس میں حکایت کی بات نہیں، فضیلت کی بات ہے۔ میں تو ساری زندگی یہ چاہتا آیا ہوں کہ میں نبوت کے خاندان کا غلام بن جاؤں، اس لیے کہ اسی میں ہماری بخشش ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ یہ پیار تھا، محبت تھی۔ تو